بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب بے حد پریشان ہوتا ہے یا کسی بڑے صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اس کے زخموں پر مرہم رکھ دے مسیحا کہلاتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اس طرح کے علاج کو سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کو باری فیس دے کر تھراپی کرائی جاتی ہے، حالانکہ ہر بیماری کا علاج روحانیت میں پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں تمام نفسیاتی مسائل کا حل موجود ہے، جس کو انگریزی میں ہیلنگ کوڈز بھی کہا جاتا ہے، یعنی زخم بھرنے والے اقوال۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ہمیشہ سچ بولو کہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسانوں کے دل وحشی ہیں، جو انہیں مولے اسی پر جھک جاتے ہیں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، جو بات کوئی کہے اس کے لیے برا خیال اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کا کوئی اچھا مطلب نہ نکل سکے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، چھونے میں نرم اور پیٹ میں خطرناک زہر۔ کسی کی خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ جو برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے عمل کرو لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے اصل میں وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اس سے کبھی دوست نہیں ملتا۔ انصاف یہ نہیں کہ بدگمانی پر فیصلہ کر دیا جائے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ حکمت خواہ منافق سے ہی ملے لے لو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ ایک شخص علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو، جب آپ مانگے تبھی آپ کو ملے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشادات، اقوال، نصیحت، وعظ، عمل، کمالات، علم، معرفت، ایمان، تقوی، توکل، قناعت، صبر، شکر، بندگی، اطاعت، سخاوت، عبادت، عجز و انکساری، حکمت و دانائی، ایثار، قربانی ایک عام انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ جس بے نصیب کو آپ کی معرفت نصیب نہیں وہ شخص لا الہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا
ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جنہ عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہر جملہ شفا بن جاتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری کا یہ مقام تھا کہ خود فرماتے ہیں اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔